بہکاوے ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے۔ ستارہ اور جہانگیر کو تو ہوٹل کا مینیجر بے عزت کر کے ہوٹل سے نکل جانے کا کہتا ہے، ساتھ ہی دھمکی بھی دیتا ہے کہ مجھے پتا ہے تم لڑکی کو بھگا کے لے کے آئے ہو، اگر ابھی پولیس میں رپورٹ کروا دوں تو تم دونوں جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آؤ گے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے نکلتے نظر آؤ۔ جبکہ ستارہ اور جہانگیر کو اندازہ ہی نہیں کہ جو مال وہ زبیر کے گھر سے لوٹ کے لائے تھے وہ سب بھی مینیجر کے بندے ان کے بیگ سے نکال چکے ہیں۔ ستارہ تو بہت پریشان ہوتی ہے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے، اور جہانگیر کو مشورہ دیتی ہے کہ مجھے لگتا ہے ہمیں تمہارے گھر جانا چاہیے، آخر کب تک ہم دونوں یوں مارے مارے پھریں گے، تمہارے رشتہ داروں پہ کیس کرنا چاہیے جو تمہاری دولت جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ اب جہانگیر کے پاس کوئی دولت جائیداد ہو تب نہ، فی الحال تو وہ جس گروہ کے لیے کام کرتا ہے اسی کا سربراہ جہانگیر کے رہنے کا بندوبست کر دیتا ہے اپنے فارم ہاؤس پہ، اور جہانگیر ستارہ کو اور ان بیگز کو اٹھا کے فارم ہاؤس تو چلا جاتا ہے۔ اب یہ تو جب وہاں پہنچیں گے اور بیگز چیک کریں گے تب جا کے انہیں پتا چلے گا کہ جن بیگز کو وہ اتنا سنبھالے پھر رہے تھے وہ تو خالی ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف ڈاکٹر صاحبہ چونکہ اپنی فیملی کے ساتھ آؤٹ آف کنٹری جا رہی ہیں تو وہ زینت کو بلواتی ہیں، اسے اپنا گھر دکھاتی ہیں۔ زینت کہتی ہے ڈاکٹر صاحبہ آپ کا گھر تو ماشاءاللہ بہت بڑا اور بہت خوبصورت ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں کہ زینت میں نے تمہیں خاص طور پہ ایک مقصد کے لیے آج یہاں بلوایا ہے، دراصل میں نے تمہیں بتانا تھا کہ ہم ساری فیملی آؤٹ آف کنٹری شفٹ ہو رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اتنے بڑے گھر کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتے، جبکہ میں یہاں پہ کرایہ دار بھی نہیں رکھنا چاہتی، میں یہ گھر کسی اپنے کو دینا چاہتی ہوں جو میری ایبسنس میں گھر کا ہر طرح سے خیال رکھ سکے۔ اور پھر زینت سے کہتی ہیں کہ کیا تم اس گھر میں شفٹ ہو سکتی ہو بچیوں کے ساتھ؟ زینت تو حیران رہ جاتی ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ اتنا بڑا گھر اور آپ مجھ پہ اتنا اعتماد کر رہی ہیں کہ اسے میرے حوالے کر کے جانا چاہتی ہیں، جس پہ ڈاکٹر کہتی ہے کہ زینت میرا تجربہ بہت زیادہ ہے اور انسانوں کی پرکھ بھی، اور تمہیں تو دیکھتے ساتھ ہی میں پہچان گئی تھی کہ تم ایک نیک نیت اور ایماندار لڑکی ہو۔ زینت کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا اور نیلم سے کہتی ہے کہ اب تم اور چچا بھی میرے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ کے گھر رہو گے اور وہیں سے ہم اپنے بزنس کا سٹارٹ لیں گے۔ بچیاں تو جب وہ گھر دیکھتی ہیں ان کی ایکسائٹمنٹ کی تو کوئی انتہا نہیں ہوتی، اور زینت تو اپنی بچیوں کو دیکھ کے مزید خوش ہو جاتی ہے۔ بہرحال شفٹ ہونے کے بعد نیلم کہتی ہے کہ زینت اس گھر کا تو کچن ہمارے گھر سے بھی بڑا ہے، جبکہ زینت کہتی ہے کہ بس انتظار اب اس بات کا ہے کہ ہمیں آرڈر ملنا کب سٹارٹ ہوں گے۔ تو نیلم کو یاد آتا ہے اور زینت کو خوشخبری دیتی ہے کہ میں باقی خوشی کی خبروں میں تمہیں اصل بات تو بتانا بھول ہی گئی، دراصل ملک صاحب نے آج ہی مجھے کہا ہے کہ ان کے آفس کا کھانا یہاں سے جائے گا اور آفس میں کم و بیش 20-25 لوگ تو ہوں گے۔ زینت تو بہت خوش ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے راستے کس طرح سے آسان کر رہا ہے، جبکہ نیلم کہتی ہے کہ زینت دیکھ لو فائنلی تمہیں تمہارے صبر کا پھل مل رہا ہے۔ دوسری طرف ستارہ اور جہانگیر کی محبت کا بھی ڈراپ سین ہونے والا ہے، کیونکہ ستارہ نے تو جہانگیر کی ناک میں دم کر رکھا ہے کہ تم مجھے ادھر ادھر لے کے کیوں پھر رہے ہو، آخر اپنے گھر لے کر کیوں نہیں جاتے، جس پہ جہانگیر کہتا ہے کہ فی الحال وہاں پر جانا مناسب نہیں اور میں تمہیں کس رشتے سے وہاں انٹروڈیوس کرواؤں گا، اگر ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں کسی کی بیوی بھگا کے لایا ہوں تو تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ میرے خاندان والے میرا کیا حشر کریں گے اور علاقے میں بدنامی الگ ہوگی۔ ستارہ کہتی ہے پھر مجھے یہ بتاؤ کہ آخر تم نے آگے سوچا کیا ہے، جس پہ جہانگیر کہتا ہے کہ بھائی صاحب کو آنے دو، ان سے کچھ بات کرتا ہوں۔ ستارہ سوال پہ سوال کرتی ہے کہ کیا بات کرتے ہو، تو جہانگیر اریٹیٹڈ ہو کے جواب دیتا ہے کہ کچھ بزنس وغیرہ کے سٹارٹ کی بات کرتا ہوں، وہی کچھ اچھا مشورہ دے سکیں گے۔ ستارہ پھر شروع ہو جاتی ہے کہ آخر کون سا بزنس کرو گے تم، جس پہ جہانگیر کو بھی اب غصہ آ جاتا ہے۔ ستارہ سے کہتا ہے کہ ایک تو تمہاری وجہ سے مجھے اتنی ٹینشن ہو رہی ہے، اگر میں اکیلا وہاں سے بھاگا ہوتا تو کہیں بھی رہ سکتا تھا، اور اوپر سے تمہارے یہ بیکار کے سوالات اور باتیں میں عاجز آ چکا ہوں، جس پہ ستارہ جہانگیر سے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ اس طرح سے بات کیسے کر سکتے ہو، بھول گئے کہ تم نے ہی مجھے گھر سے بھاگنے کا مشورہ دیا تھا۔ تو جہانگیر ستارہ سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں صرف گھر سے بھاگنے کا اور مال لوٹنے کا مشورہ دیا تھا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم کسی کی جان بھی لے سکتی ہو۔
تو اب ستارہ کو شرمندگی تو ہوتی ہے جہانگیر کے سامنے، لیکن پھر بھی ٹھٹائی سے کہتی ہے کہ اپنے شوہر کو زہر بھی میں نے تمہاری محبت میں ہی دیا تھا۔ اور دونوں کی جھوٹی محبت بہت جلد ایک دوسرے کے سامنے آنے والی ہے، کیونکہ جب ستارہ کو پتہ چلے گا کہ جہانگیر کسی دولت جائیداد کا مالک نہیں ہے بلکہ ایک چور، ڈاکو اور فراڈیا انسان ہے، اور پھر جس مال کے سہارے یہ لوگ گھر سے بھاگے تھے وہ مال بھی ان کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، تو ستارہ کو تب جا کے افسوس ہوگا کہ اس فراڈیے انسان کی باتوں پر یقین کر کے میں نے اپنا ہنستا بستا گھر خود خراب کر لیا۔ ادھر زبیر کو بھی اب زینت اور بچیوں کی یاد آنے لگی ہے اور احساس بھی ہونے لگا ہے کہ میں نے اپنی ماں بہنوں کی باتوں میں آ کے بیٹے کی لالچ کی وجہ سے ستارہ جیسی عورت سے شادی کی اور اپنی نیک سیرت بیوی کی قدر ہی نہیں کی، اپنی بچیوں کو ان کا حق تک نہیں دے سکا، نہ میں اچھا باپ بن سکا نہ ہی اچھا شوہر بن سکا۔ یہ جو اب میرے ساتھ اتنا برا ہوا ہے یہ سب اللہ کو ناراض کرنے کا نتیجہ ہے۔ اب گھر میں راشن بالکل ختم ہے اور زبیر کے علاج کے لیے، دوائیوں کے لیے بھی پیسے چاہیے، تو اماں وزیر کو بلواتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ اس مہینے کا منافع کہاں ہے؟ اب دکان پہ تم کھڑے ہو تو تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ ہر مہینے کا منافع تم نے میرے ہاتھ پہ لا کے رکھنا ہے۔ جس پہ وزیر کہتا ہے کہ اماں اس مہینے تو کوئی منافع ہوا ہی نہیں۔ تو اماں وزیر پہ ہی شک کرتی ہیں کہ پھر سارے پیسے آخر جا کہاں رہے ہیں، جس پہ وزیر بتا دیتا ہے کہ دکان تو بالکل خالی ہو چکی ہے اور نیا مال ڈلوانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو منافع کہاں سے آئے گا؟ اماں تو رونا دھونا مچا دیتی ہیں کہ آخر ہمارے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، یہ پتہ نہیں اللہ کی کون سی آزمائش ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ جس پہ زبیر آنکھوں میں آنسو لیے اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اماں، زینت اور بچیوں پہ ظلم توڑتے ہوئے ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی نہیں سوچا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم فرعون بن چکے تھے اور اللہ کی ذات کو بھلائے بیٹھے تھے، اور اس جہانگیر نے جب زینت کے کردار پہ الزام لگایا تو بجائے اس کے کہ میں اپنی بیوی کی بات سنتا، اس کی بات پہ یقین کرتا، میں نے صرف اس لیے کہ میری بہن سدرا کا گھر خراب نہ ہو جہانگیر کے جھوٹ پہ یقین کیا اور اپنی بیوی اور پھول جیسی بچیوں کو دھکے مار مار کے گھر سے نکال باہر کیا۔ اور ابھی تو زبیر پر یہ راز بھی آشکار ہونا ہے کہ جس اسلم کو وہ اپنا بہترین دوست اور بھائی کہتا تھا، جو زبیر کے اس مشکل کڑے وقت میں کہیں نظر نہیں آیا، دراصل اس کی بھی زبیر کی بیوی زینت پہ گندی نظر تھی، اور زبیر کا گھر خراب کرنے میں اسلم کا بھی ہاتھ ہے۔ اب زبیر پہ ایک ایک کر کے سارے راز کھل تو رہے ہیں اور یقیناً وہ زینت سے معافی مانگنے کا بھی سوچے گا، جبکہ زینت جو ایک اچھی نیچر کی عورت ہے زبیر سے کہے گی کہ میں نے تمہیں معاف کیا، تمہارے سب گھر والوں کو معاف کیا جو بھی ظلم و ستم تم لوگوں نے مجھ پہ کیے تھے، لیکن یہ رشتہ اب میں مزید نہیں رکھ سکتی، اس لیے مجھے تم سے طلاق چاہیے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ تم نے میرے اوپر جو ظلم و ستم ڈھائے اور گھر سے نکالا تو ایک طرح سے تم نے میرے اوپر احسان کیا، شاید میں اس گھر میں رہتی تو ساری زندگی تم لوگوں سے ذلیل ہوتی رہتی اور کبھی بھی یہ نہ سوچتی کہ مجھے اپنی بچیوں کو پالنے کے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اس ذلت کے بعد اللہ نے مجھے اتنی عزت دی کہ اب مجھے تمہیں یا اس گھر کو چھوڑنے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ تو ناظرین کیا خیال ہے، جیسا کہ زبیر اپنی کوتاہیوں پہ اب شرمندہ ہے تو کیا ایسے شوہر کو معاف کر دینا چاہیے یا پھر اسے اس کی شرمندگی اور پچھتاوے کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔